قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور کہتے ہیں یہودی اور عیسائی ہم اللہ کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، فرما دیجئے پھر کیوں عذاب دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ نہیں بلکہ تم انسان ہو اس مخلوق میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ بخش دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ دونوں باطل نظریات کی حامل قومیں، باطل نظریات کی حامل لوگ تھے جن کے مختلف نظریات جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں غلط ہیں اور آخرت کے بارے میں ان میں سے مختلف کا تذکرہ مختلف جگہوں پر قرآن مجید کے اندر آ رہا ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا عین خدا یا تین میں سے تیسرا کہتے تھے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور بہت سارے انبیاء کی گستاخی کر کے ان کو قتل کیا قوم یہود نے۔ اسی طریقے سے ان کا نظریہ یہ تھا کہ آخرت کے اندر ہم لوگ ہی کامیاب ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور کامیاب ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی بھی نفی کرتے تھے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ عیسائی کہتے کہ مذہب صرف ہمارا سچا ہے، یہودی غلط ہے، یہودی کہتے مذہب ہمارا سچا ہے، عیسائی غلط ہے، ایک دوسرے کے بارے میں یہ نظریات رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ، مگر چند گنتی کے دن جو ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی سامری کے کہنے تک، اس کے علاوہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہودیوں کا بھی یہی نظریہ تھا، عیسائیوں کا بھی یہی نظریہ تھا۔ عیسائی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کا کفارہ بن گئے ہیں، وہ پھانسی لگ گئے ہیں، لہذا اب ہمیں کوئی سزا جزا بالکل نہیں ہوگی، ہمارا معاملہ آخرت کا بالکل صاف ہے۔ اور ان کے باطل نظریات میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے ایسے مخصوص ہیں، ایسے اس کے چہیتے ہیں، ایسے اس کے اپنے ہیں، ایسے اس کے گھر کے بندے ہیں جیسے کسی کی اولاد۔ اس لیے وہ کہتے تھے نحن ابناء، ہم خدا کی اولاد ہیں، ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے اپنے ہیں، ہم خدا کے خاص لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اس کا معاملہ عام گناہ گاروں جیسا نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا جیسے اپنا بچہ اور کا بچہ۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس ایک ملازم ہے اور ایک اس کا اپنا بیٹا ہے، اب کام گھر میں دونوں کرتے ہیں، ملازم بھی کرتا ہے، بیٹا بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی دونوں سے ہوتی ہیں، لیکن مختلف غلطیوں کے بعد وہ ملازم کہتا ہے جا تو ہمارے کام کا نہیں ہے، اس کو نکال دیتا ہے، لیکن وہی غلطی یا اس سے بڑھ کے غلطی اس کا بیٹا کرے یا اس کو بھی گھر سے نکال دیتا ہے، اس کو نہیں نکالتا، اس کے ساتھ اس کا رویہ اور ہوتا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اس کی غلطی کو دور کرتا ہے، بندے کو دور نہیں کرتا۔
جبکہ دوسرے کے ساتھ اور ملازم کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرتا کہ بھی اس کی بھی تو غلطی بری ہے نا، یہ خود تو برا نہیں ہے، چلو اس کی بھی غلطی نکالیں، اس کو تو نہ نکالیں، لیکن نہیں، وہاں ملازم کو فوراً ریزائن، جا تجھے ہم نے نکال دیا، کسی بھی محکمے کے اندر ہو، کسی بھی شعبے کے اندر ہو، تو یہاں فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اپنے، ہم اللہ کی اولاد کی طرح ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عام لوگوں جیسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ وَأَحِبَّا، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، لہذا ہمارے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہوگا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا اگر تم اولاد ہو، اگر تم اولاد کی طرح ہو، اگر تم پیارے محبوب چہیتے ہو، تو پھر یہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں پر، عیسائیوں پر کتنی دفعہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر پکڑ آ رہی ہے، ان کو گرفت میں لیا جا رہا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر بچ جاتے ہیں، پھر گرفت میں آتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو اگر تم اتنے چہیتے اور اتنے اپنے ہوتے اللہ تعالیٰ کے، تو پھر تم پر یہ عذاب، یہ سزائیں، یہ پکڑ نہ آتی، یہ آزمائشیں، یہ امتحانات نہ آتے۔ اور ایسے ہی آخرت کے بارے میں بھی، آخرت کے لحاظ سے پھر تم پر کوئی سزا نہ ہوتی، جبکہ تم خود مان رہے ہو کہ چند دن کی سزا تو ہم پر آ سکتی ہے، تم خود اس کا اعتراف و اقرار کر رہے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کا یہ کہنا تھا، وقالت الیہود والنصارى، اور کہا عیسائیوں نے بھی اور یہودیوں نے بھی، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد کی طرح ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اللہ کے پیارے اس کے محبوب ہیں۔ فرمایا اس کے جواب میں آپ ان کو کہیں اگر یہ بات سچ ہے تو پھر فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری گرفت کیوں کرتا ہے، تم پر عذاب سزائیں کیوں آتی ہیں، پکڑ کیوں آتی ہے؟ تم پر پکڑ گرفت کا آنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ ابنیت والا، محبوبیت والا غلط ہے، بلکہ تم بھی ایک عام انسانوں جیسے انسان ہو۔ تو فرمایا بل انتم بشر، بلکہ تم ایک عام انسان ہو، ممن خلق، ان مخلوق میں سے، انسانوں میں جن کو اللہ نے بنایا۔ باقی اللہ تعالیٰ سزا کس کو دیتا ہے اور معاف کس کو کرتا ہے، بخشش کس کے لیے ہے، تعذیب کس کے لیے ہے، یہ اس کی مشیت ہے، کسی کا خدا پر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یغفر لمن یشاء، بخش دے گا اللہ جس کے لیے چاہے گا، اور عذاب دے گا اللہ جس کے لیے چاہے گا۔ لیکن اللہ نے دنیا میں ایک ضابطہ بنایا کہ میری بخشش کا ضابطہ یہ ہے اور میرے عذاب کا ضابطہ یہ ہے، میری بخشش کا مدار ایمان پر ہے اور میرے عذاب کا مدار کفر پر ہے، اور میری لیے معافی اور بخشش کا رحمت کا حقدار وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنیہ، غلامی اتباع، پیروی اطاعت لے کر کے آئے گا، جو نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا۔ اور جس بندے کے پاس یہ چیزیں نہ ہوئیں اس پر گرفت ہے، اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا، قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بیان کر دیے، یہ سزا والا ہے اور یہ رحمت والا ہے، اس میں چل کے جاؤ گے تو عذاب کا شکار ہوگے، اس میں چل کے آؤ گے تو میری رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون، معیار، کسوٹی وہ شریعت کو بنایا، یاد رکھیے۔ ہواؤں میں اڑتا ہو، صاحب کرامت ہو، بڑی بڑی بزرگیاں دکھاتا ہو، لیکن اگر سنت کا پابند نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت، اس کے لیے کسوٹی اور معیار وہ شریعت، اتباع شریعت یہ مدار ہے، اتباع شریعت یہ معیار ہے۔ کوئی جتنا بڑا ولی بن جائے شریعت کی غلامی سے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ جی حضرت نماز مدینہ پڑھتے ہیں، حضرت اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہیں کہ اب ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہنچا ہوا جہنم میں تو ہو سکتا ہے
یہ پہنچی ہوئی سرکار شیطان کی دربار میں تو ہو سکتی ہے، خدا کے یہاں رسائی والا ایسا نہیں کر سکتا۔ یہاں تو قانون یہ ہے، چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق جانا۔ جو جتنا اللہ کے دین کے سبق میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ شریعت کا پابند بنتا چلا جائے گا۔ میرے اور آپ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، بیعت رضوان والے، مختلف جنگوں میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے، زندگیاں دین پر لگا دینے والے، ان سے بڑا ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ ادنا سی سنت بھی نہیں چھوڑ، ادنا سی سنت مستحب بھی نہیں چھوڑتے، دین کی ایک ایک بات پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اور یہی ولایت مدار شریعت ہے، معیار شریعت ہے، کسوٹی اور پیمانہ شریعت ہے، نیک اور بد کے پرکھنے کا آلہ بھی شریعت کی اتباع ہے۔ جو جتنا شریعت کا غلام ہے وہ اتنا اللہ کا ولی بھی ہے، اللہ کا نیک بندہ بھی ہے، اعمال صالحہ کا حامل بھی ہے۔ اور جو جتنا شریعت کی اتباع سے بیچارہ دور ہوگا، خالی اور عاری ہوگا، وہ کچھ بھی کرامتیں دکھاتا رہے، ان کرامتوں کو ایسے تو پھر کافر لوگ بھی جوگی بہت سارے خلاف عادت باتیں دکھاتے ہیں۔ کافر لوگ جو ہیں ان میں سے بڑے بڑے مجاہدے کر کر کے وہ بڑی بڑی دیواروں کو چلا دیتے ہیں، وہ بھی کیا ایسے پھونک مار کے آگ لگا دیتے ہیں، وہ بھی کیا کچھ کر دکھاتے ہیں، بڑے کرتب کرتے ہیں، لیکن وہ ولی نہیں بن جاتے، رہتے وہ شیطان کے شیطان ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ معیار اتباع شریعت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی کا آرڈر چلتا ہے، زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں خلا فضا ہے، درند پرند ہے، مخلوقات ہیں، ان سب میں مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ حکومت اور بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، دنیا میں جن کی توتی بولتی تھی، جو اپنے آپ کو بہت کچھ صاحب اختیار صاحب اقتدار سمجھتے تھے، کسی نے اپنے آپ کو رب العالی کہا، کسی نے اپنے آپ کو خدا کہا، کسی نے اپنے آپ کو بڑا عامر جابر کہا، تو اللہ پوچھیں گے بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کا اختیار چل رہا ہے، آج کس کا آرڈر چل رہا ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو سارے بولیں گے اللہ ہی کی، جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو زبردست ہے، جو العزیز ہے، غالب ہے، اسی کی حکومت، اسی کی بادشاہی، اسی کا آرڈر، اسی کا اختیار چلتا ہے۔ تو دنیا میں جیسے کیسے زندگی گزارو، جس طریقے سے بھی رہو، جو تمہارا من چاہے کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ایک دن لوٹ کے جانا اسی کے پاس، اس کے غلام بن کے جاؤ تمہاری مرضی، باغی اور نافرمان بن کے جاؤ تمہاری مرضی، خطا کار گناہ گار بن کے جاؤ تمہاری مرضی، اس کو راضی خوش کر کے نیک انسان بن کے جاؤ تمہاری مرضی، لیکن جانا اسی کے پاس ہے۔ فرعون کا معاملہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، نمرود کا، شداد کا، حامان کا، قارون کا، ابو جہل کا، عتبہ عتیبہ کا، شیبہ کا، جتنے بھی سرغنے کفر کے گزرے، یا دنیا میں جو اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتے تھے، یا اچھے اچھے نیک لوگ ہیں، سب نے آ کر جانا کہاں ہے؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی اللہ کی طرف لوٹ کے آنا، اس کے سامنے پیشی سب کی ہونی ہے، اس کے سامنے حساب کتاب سب کا ہونا ہے، اس نے پوچھ گچھ سب سے کرنی ہے۔ جب معاملہ اسی کا ہے، قبر میں کوئی نہیں ہوگا، اس اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا، کوئی قبر میں نہیں ہوگا۔ بیوی کی قبر الگ، خامد کی قبر الگ، وہاں خامد نہیں کہہ سکے گا میں کیا کرتا میری بیوی نہیں مانتی تھی، وہاں بیوی نہیں کہہ سکے گی میں کیا کرتی میرا خامد نہیں مانتا تھا، اولاد نہیں کہہ سکے گی جو بالغ ہو گئی کہ ہمارے ماں باپ یہ کرتے تھے اس لیے ہم بھی مجبور تھے۔ بالغ ہونے کے بعد اولاد کا بھی کوئی عذر نہیں چلے گا، ماں باپ کا بھی کوئی عذر نہیں چلے گا۔ فرمایا تمہارے ذمے لگا دیا ہے
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ روٹی کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ روٹی کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ مت سمجھ کہ میرے بچوں کی روٹی میرے ذمہ ہے، ہاں تیرے بچوں کو جہنم سے بچانا تیرے ذمہ ہے، بچوں کو جہنم سے بچانا تیرے ذمہ ہے، بچوں کی روٹی تیرے ذمہ نہیں ہے، وہ میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ جو کام اللہ کے ذمہ ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، اور جو کام ہمارے ذمہ تھا ہم نے کہا جی مانتے نہیں ہیں، وہاں ہم نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔